الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ذوالحجہ کا یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا اور اس کا پہلا عشرہ یعنی پہلے 10 دن شروع ہو چکے ہیں. اس کے 3 دن گزر چکے ہیں اور چوتھا دن آج ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ذوالحجہ کے مہینے کو اور خاص طور پر اس کے ابتدائی 10 ایام کو بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک ویسے تو سارے دن، سارے مہینے، سارے ہفتے، سارے عشرے ظاہر اعتبار سے تو برابر ہیں، یعنی ان میں بھی دن ہوتا ہے، رات ہوتی ہے، سورج نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے. سارے دن اور رات کے کام ہر روز جاری رہتے ہیں. عام دنوں کی طرح ہر دن ایک خاص طریقے سے آتا ہے اور ایک خاص طریقے سے چلا جاتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے بعض دنوں کو اپنی طرف منسوب فرما لیا اور یہ فرمایا کہ یہ میرے دن ہیں، میری عبادت کے دن ہیں، اور ان میں عبادت کرنے کو خصوصی فضیلت عطا فرما دی. ان میں سب سے زیادہ فضیلت کے ایام تو رمضان کے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، لیکن اور بھی کچھ دنوں کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی فضیلت عطا فرما دی ہے. ان میں یہ 10 دن، ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن، یہ خصوصی اہمیت کے حامل ہیں. ان دنوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تلقین فرمائی کہ رمضان کے مہینے کے بعد سارے سال میں اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت اتنی زیادہ پسند نہیں ہے جتنی ان 10 دنوں میں. اور یہی 10 دن ہیں یا 10 راتیں ہیں جن کی سورہ فجر کی جو ابتدائی آیتیں میں نے تلاوت کی
اس میں 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر. تو ان 10 راتوں سے مراد بھی اکثر مفسرین کے قول کے مطابق یہی ذوالحجہ کی 10 راتیں ہیں، اور ان کو قسم کھانے سے ان کی عظمت بیان کرنا مقصود ہے کہ یہ 10 دن اور 10 راتیں جو ذوالحجہ کی پہلی تاریخ سے شروع ہوتی ہیں، یہ ایسی معظم، ایسی مکرم اور ایسی فضیلت والی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی قسم کھائی. اور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ سارے سال میں کنی دنوں میں اللہ کو اپنی عبادت اتنی زیادہ پسند نہیں ہے جتنی ذوالحجہ کے ایام میں. ہر قسم کی عبادت، چاہے وہ ذکر ہو، تسبیحات ہوں، نماز نفلی ہوں، یا صدقہ خیرات ہو، یہ جتنا ان دنوں میں اس کا ثواب ملتا ہے دوسرے دنوں میں اتنا نہیں ملتا. اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان دنوں میں یعنی یکم ذوالحجہ سے لے کر 9 ذوالحجہ تک کوئی آدمی اگر دن میں روزہ رکھے تو ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے. یعنی اگر آدمی پورے سال روزہ رکھتا رہے اس سے جتنا ثواب ملے گا تو اللہ تعالیٰ یہاں ایک روزے کے عوض اتنا ثواب عطا فرما دیں گے انشاءاللہ. اور ایک رات کا قیام، یعنی ایک رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، رات کی نماز پڑھنا، یہ لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے. یہ ارشاد ہے ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور اس کے علاوہ بھی ان دنوں میں جس وقت جتنی عبادت کی توفیق ہو جائے، چلتے پھرتے آدمی ذکر کرتا رہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، تو چلتے پھرتے ذکر کرنا بھی یہ انشاءاللہ اس فضیلت کا حامل ہوگا کہ ان دنوں میں اس کا اجر و ثواب، ذکر کا اجر و ثواب انشاءاللہ عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ ملے گا. صدقہ خیرات بھی اگر ان دنوں میں کرنے کی توفیق ہو تو ان کا ثواب بھی انشاءاللہ عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ ملے گا. اور ہر عمل خیر، کسی کی مدد کر دینا، کسی کو کسی تکلیف سے بچا لینا، یہ ساری باتیں عبادت ہیں اور ان کا اجر و ثواب عام دنوں سے زیادہ انشاءاللہ ملے گا. اور ایک خاص طور پر جو ان دنوں کی ایک عبادت ہے وہ اللہ جل جلالہ کی بڑائی بیان کرنا. تکبیر، اللہ تبارک و تعالی کی تکبیر، اللہ اکبر. اور تکبیر میں بھی وہ تکبیر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیر 9 ذی الحجہ کو، یعنی عرفے کے دن 9 ذی الحجہ کو، یہ فجر کے وقت سے لے کر اور 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر نماز کے بعد یہ تکبیر واجب ہے. اس کو تکبیر تشریق کہتے ہیں. یہ جو خاص ایام میں نے بتائے، 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی
عصر تک، یعنی قربانی کے چوتھے دن، عید قربان کا چوتھے دن تک، عصر کے وقت تک اس کا پڑھنا واجب ہے. اور ان دنوں میں جو میں نے بتائے نماز کے بعد ان کو بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے. البتہ عورتوں کے لیے جو گھروں میں نماز پڑھ رہی ہوں ان کے لیے یہ تکبیر آہستہ آواز سے کہنی چاہیے، لیکن مردوں کے لیے بلند آواز سے کہنا ضروری. یہ تو ہے واجب، لیکن ان تمام دنوں میں جو یکم ذی الحجہ سے شروع ہوتے ہیں اور 8 ذی الحجہ کے عشاء تک چلتے ہیں، رات تک چلتے ہیں، ان دنوں میں بھی اس تکبیر کو کثرت سے پڑھتے رہنا یہ مستحب ہے. یعنی آدمی چلتے پھرتے بھی ان دنوں میں، آج کل ان دنوں میں بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ تکبیر زبان پر رہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ بھی اگرچہ واجب تو نہیں ہے لیکن یہ مستحب ہے، بہتر ہے. اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے منقول ہے کہ وہ ان 10 دنوں میں یہ تکبیر پڑھتے رہتے تھے اور بعض اوقات بلند آواز سے بھی پڑھتے تھے. اس طرح پڑھتے تھے کہ بازار میں نکلے تو زور سے تکبیر پڑی اور ان کی آواز سن کر سارے دکاندار بھی تکبیر پڑھنے لگے. اور یہ ایسا مستحب ہے جو ہمارے ہاں متروک ہو گیا، یعنی ہمارے ہاں اس پر عمل عام طور سے نہیں ہوتا. اس کو زندہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے یہ دن بنائے ہیں اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے، بڑائی بیان کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کسی اعلان کے محتاج تو ہے نہیں اپنی کبریائی میں، اپنی عظمت میں، لیکن بندوں کو ان دنوں میں کبریائی، باری تعالیٰ کی کبریائی، اس کی بڑائی بیان کرنے کا اور اعلان کرنا اللہ تعالیٰ نے محبوب قرار دیا. یوں تو اللہ اکبر یہ خود ذکر ہے اور بڑا اعلیٰ ذکر ہے. اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا بیان کرنا اتنا اعلیٰ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز میں ہر منتقلی پر اللہ اکبر کہنے کا حکم دیا ہے. اتنی بڑا. لیکن ان خاص دنوں میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی بیان کرنے کو جو ضروری بعض ایام میں اور مستحب بعض ایام میں قرار دیا گیا، اللہ تعالیٰ اس کی حکمت بہتر جانتے ہیں، لیکن شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ نے کچھ عبادتیں ایسی مقرر فرمائی ہیں جو انہی دنوں کے ساتھ خاص ہیں، اور ایام میں وہ عبادتیں انجام نہیں دی جا سکتی. مثلا قربانی ہے، قربانی کے لیے صرف 3 دن مقرر ہیں، یعنی 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ. یہ قربانی کی عبادت سال میں اور کسی دن میں انجام نہیں دی جا سکتی. یعنی آج اگر آپ کوئی بکرا ذبح کر دو یا گائے ذبح کر دو، آج کر دو، تو وہ قربانی نہیں ہوگی. وہ آپ نے ایک جانور ذبح کر دیا، چاہے آپ کی نیت یہ ہو کہ اس کو صدقہ کریں گے، اس کے گوشت کو صدقے کا ثواب مل جائے گا، لیکن قربانی کا ثواب نہیں ملے گا. قربانی کا ثواب صرف 3 دنوں میں ہے. قربانی کے معنی کیا ہے؟ قربانی کے معنی صرف یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں انسان کسی
ایسے کسی جانور کو جو کہ قربانی کا جانور ہے اس کے گلے پر چھری پھیر دے اللہ اکبر کہہ کر، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر، بس جو ہی چھری پھیری اور اس کا گلا کٹا، خون بہہ گیا، قربانی ادا ہو گئی۔ قربانی کی عبادت اسی وقت ادا ہو جاتی ہے جس وقت پہ گلے پر چھری پھیر دی گئی۔ یہ عبادت اور کہیں نہیں، سارے سال نہیں ہو سکتی۔ پھر گوشت کے بارے میں تمہیں اختیار ہے، اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا گوشت کے بارے میں، چاہو اس کو تقسیم کرو، چاہے خود کھا لو، چاہے اجزا کو دے دو، چاہے غریبوں کو دے دو۔ بلکہ اس میں اگر کوئی شخص ساری قربانی کا گوشت خود کھا جائے، کسی کو ایک بوٹی بھی نہ دے، تو قربانی میں کوئی فرق نہیں آتا، قربانی کی عبادت ہو گئی۔ اگرچہ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آدمی قربانی کرے اور وہ خود ہی کھا کے سارا ختم کر دے اور کسی غریب کو بھی نہ دے، کسی عزیز رشتے دار کو بھی نہ دے، یہ بے مروتی ہے، بد اخلاقی ہے۔ لیکن اس بے مروتی کی وجہ سے قربانی کی عبادت کو کوئی فرق نہیں پڑتا، قربانی اسی وقت ادا ہو گئی جب گلے پر چھری پھیر دی۔ اب یہ عبادت میں بعض باتیں ایسی ہیں جو سمجھ سے باہر ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ بھئی گلے پہ چھری پھیر دینا یہ کوئی عبادت کا کام کیوں ہو گیا؟ کیوں پھیری جا رہی ہے گلے پر چھری؟ اچھے خاصے زندہ جانور کو جو آدمی نے پالا ہوا ہے، اس سے محبت ہو گئی ہے اور اس سے پیار ہو گیا ہے، وہ ہم سے مانوس ہو گیا ہے، اور ہم اس کے گلے پر چھری پھیر دیں تو یہ عبادت ایسی ہے جو عقل میں آنے والی نہیں ہے، یہ سمجھ سے باہر ہے۔ پھر بھی بندہ جب یہ کام کر رہا ہے جو اس کی سمجھ سے باہر ہے تو وہ صرف اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی کا عقیدہ رکھ کر یہ سمجھتا ہے چونکہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، لہذا اس نے جو حکم بھی دے دیا وہ برحق ہے اور میں اس کی تعمیل کروں گا۔ تو یہ اللہ کی کبریائی کا جب تک تصور ذہن میں نہ ہو اس وقت تک قربانی کی عبادت کا مقصد بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ آج کل بعض اباحیت پسند، اپنے آپ کو لبرل کہلانے والے، سیکولر کہلانے والے، وہ کہتے ہیں بھئی یہ کیا عبادت ہوئی؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر پورے ملک میں جتنے جانور قربان ہوتے ہیں ان کی مجموعی قیمت لگائی جائے تو اربوں کو پہنچتی، اربوں روپے آپ نے نالی میں بہا دیے قربانی کر کے۔ یہی اربوں روپے اگر آپ غریبوں کو کھانا کھلانے میں صرف کرتے، ان کی ضروریات پوری کرنے میں صرف کرتے، اس کا فائدہ ہوتا۔ لیکن یہ جو آپ نے اربوں روپے بہا دیے نالی میں، اس کا کیا فائدہ؟ یہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ اکبر کا تصور دل میں پیوست نہیں، یہ اس لیے کہہ رہے ہیں۔ اور یہ ان کو غریبوں کی فکر صرف عبادات ہی میں نظر آتی ہے، کہتے ہیں بھئی حج کرنے کے بجائے غریبوں کو پیسے کھلا دو، قربانی کرنے کے بجائے غریبوں کو کھلا دو۔ اور اگر لوگ جو ہیں وہ اپنی عیاشی پر، اپنی سیر و سیاحت پر اربوں روپے لٹا دیں، اس کے بارے میں کبھی نہیں ہم نے سنا ان لوگوں کی زبان سے کہ بھئی یہ جو تم اتنے پیسے جا رہے ہو کہ ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے لیے تم نے لاکھوں کروڑوں اربوں خرچ کر دیے، اس پر کبھی کوئی نہیں کہتا کہ اتنے پیسے اگر غریبوں کو کھلا دیے ہوتے تو اس کا کچھ ثواب ملتا۔ لیکن عبادت کے معاملے میں یہ بات یاد آتی ہے کہ بھئی اس کے بجائے غریبوں کو کھلا دیتے۔ تو میرے بھائیوں، در حقیقت یہ اس اللہ اکبر کا جو کلمہ ہے، باری تعالیٰ کی جو کبریائی ہے، اس کا کی جو بڑائی ہے، اس کا تصور دل میں محو یہ ظاہری چیزوں کو بس مقاصد بنا رکھا ہے۔ اس لیے
وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. تو ایک تو بظاہر عقل کے خلاف یہ بات معلوم ہوتی ہے، تو اس کا تدارک کرنے کے لیے اللہ کی کبریائی کا تصور، اللہ کی بڑائی کا تصور دلوں میں پیدا کرنا مقصود ہے اس تکبیر کے ذریعے، کہ جب اللہ کی بڑائی کا تصور ہوگا تو ایسے فضول خیالات دل میں نہیں آئیں گے. اور ویسے بھی آپ دیکھو، اگر غریبوں ہی کی بات ہے تو یہ قربانی کے ایام ہی ہے جس میں لوگوں کو گوشت میسر آ جاتا ہے. غریب لوگوں کو وہ عام دنوں میں بیشتر لوگ وہ ہیں کہ جن کو مشکل سے دال روٹی میسر آتی ہے. زیادہ سے زیادہ کچھ سبزیاں، اب تو سبزیاں بھی مہنگی ہو گئی، دالیں بھی مہنگی ہو گئی، کہ جائے کہ وہ گوشت کھائیں. لیکن اس کی بدولت الحمدللہ لوگوں تک گوشت پہنچ جاتا ہے. یہ ثانوی چیز ہے، یہ مقاصد میں نہیں ہے، لیکن ثانوی فائدہ ہے عبادت کا. اللہ تبارک و تعالی نے یہ عبادت اسی لیے فرض کی ہے تاکہ یہ نقطہ ذہن میں بیٹھے خدا کرے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو وہاں کیوں کا سوال نہیں ہے. وہاں کیوں کا سوال نہیں ہے، وہاں یہی ہے کہ جو حکم آیا ہے سمجھ میں آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو، اس کی مصلحت عقل میں آتی ہو یا نہ آتی ہو، آدمی اس کے آگے سر تسلیم خم کر دے اور اس کو بجا لائے. یہی سنت ہے ابراہیم علیہ السلام. اب بتاؤ کہ ابراہیم علیہ السلام کو کیا حکم ہوتا ہے؟ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا. ایک انسان کو ذبح کرنا، معصوم بے گناہ کو. انسان بھی کون؟ نابالغ بچہ جسے جہاد میں بھی قتل نہیں کیا جاتا. جہاد میں بھی جب کوئی لشکر جاتا ہے تو اس میں یہ ہدایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے کہ کسی بچے کو مت قتل کرنا، کسی عورت کو قتل نہ کرنا. تو بچے کو قتل کرنا بلا وجہ، بظاہر بچہ بھی کون؟ اپنا بیٹا. اپنا بیٹا. کوئی باپ اپنے بیٹے کو قتل کرے، کچھ عقل کی بات سمجھ میں آتی ہے؟ لیکن جب آ گیا حکم اللہ تعالی کی طرف سے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے کہہ دیا کہ بیٹا میں نے تو تم کو خواب میں دیکھا ہے کہ میں ذبح کر رہا ہوں، اور انبیاء کا خواب چونکہ وہی ہوتا ہے لہذا میرے ذمہ واجب ہو گیا. بیٹے نے بھی پلٹ کر یہ نہیں پوچھا کہ ابا جان مجھے کیوں قتل کیا جا رہا ہے، کس جرم میں کیا جا رہا ہے، مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے. سیدھا سادہ جواب بیٹے نے بھی دیا. بیٹا بھی ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا تھا، اور وہ بیٹا تھا جس کی صلب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے تھے. بیٹے نے بھی جواب یہ دیا کہ یا ابت افعل ما تؤمر. ابا جان جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کر گزری ہے. ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین. میری فکر نہ کیجئے، مجھے آپ انشاءاللہ صبر کرنے والا پائیں گے. تو وہاں کیوں ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیوں نہیں کہا، اسماعیل علیہ السلام نے بھی کیوں نہیں کہا؟ اسی قربانی کی یادگار ہمارے لیے یہ بکروں اور گائے کی قربانی ہے. تو وہاں انہیں تو کیوں کہا نہیں؟ بیٹے کے قتل کے بارے میں ہم گائے کے اور بکرے کے بارے میں کہتے ہیں کیوں؟ وہ اس لیے کہ اللہ کی بڑائی کا احساس دل میں موجود نہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ تکبیر ان دنوں میں اس لیے کہلوا رہے ہیں کہ اس میں ہم تم سے ایسی عبادت کرائیں گے جس میں تمہیں بہکانے والے یہ کہیں گے کہ یہ عقل کے خلاف ہے. اور پھر یہ خون بہا دینا بس ان دنوں 3 دنوں میں ہے. بھئی چوتھے دن کیوں نہیں ہے؟ 5ویں دن کیوں نہیں ہے؟ آج کیوں نہیں ہے؟ تو یہ کیوں کا سوال عبادات کے معاملے میں، اللہ کے احکام کے بارے میں، اس کیوں کے سوال کو قتل کرنا مقصود ہے. جب آپ جانور کے گلے پر چھری پھیرتے ہیں تو اس کیوں کو ذبح کرتے ہیں. کیوں کو ذبح کر کے کہتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین.
اس کیوں کو ذبح کیا جا رہا ہے. اسی طرح دوسری عبادت آج ان ایام میں ہوتی ہے حج کی عبادت. 8 ذی الحجہ کو جا کے مینا میں ٹھہر جاؤ. بھائی کیوں ٹھہر جاؤ؟ اچھے خاصے مسجد حرام میں تھے, وہاں سے چھوڑ کے مینا کے صحرا میں جا کے رک جاؤ. کیوں رک جاؤ بھائی؟ اور پھر جو اگلے دن آئے گا 9 ذی الحجہ, تو اس میں 9 تاریخ کو جا کے عرفات میں پڑ جاؤ. عرفات میں پڑھو گے تو یہ حج تمہارا ادا ہو جائے گا. ایک لمحے کے لیے بھی پہنچ گئے نا عرفات میں, حج ادا ہو گیا. آج چلے جاؤ ذرا عرفات میں, اور ایک لمحے کے لیے سارا دن گزار دو, ساری رات گزار دو, اعتکاف کر لو وہاں پہ جا کے. حج کا ثواب نہیں ملے گا, اسی خاص دن میں ملے گا. بھائی کیوں؟ اسی دن میں کیوں ہے؟ وہی عرفات ہے, وہی میدان ہے, وہی جبل رحمت ہے, وہی مسجد نمیرہ ہے, لیکن آج کچھ کوئی ثواب نہیں, ڈھیلے کا ثواب نہیں وہاں جانے کا, لیکن اس خاص دن میں ہے. کیوں؟ اس کیوں کو توڑا جا رہا ہے یہ کہہ کر کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اس کیوں کو توڑنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان دنوں میں اپنی کبریائی کے اعلان کو مستقل عبادت قرار دے دیا, کہیں واجب کہہ دیا, کہیں مستحب کہہ دیا. یہ ہے اس تکبیر کا اصل, جو اس کے پس منظر میں جو حکمت ہے وہی بظاہر یہ ہے. اللہ عالم, اللہ تعالیٰ اپنی حکمتوں کو خود ہی جانتے ہیں, لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ ان خاص دنوں میں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسی عبادتیں فرض کی ہیں کہ جن کا عقلی طور پر کیوں کا جواب نہیں ملتا, تو اس واسطے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلے ہماری بڑائی کو تو تسلیم کر لو, ہماری بڑائی کا اعلان تو کر دو کہ ہم ساری کائنات میں سب سے بڑے ہیں. تمہاری عقل بڑی نہیں, تمہاری سمجھ بڑی نہیں, تمہارے فوائد اور مفادات بڑے نہیں, بڑی کیا ہے؟ میری ذات ہے. اور میری ذات کی طرف سے جو حکم بھی آ جائے اس کی تعمیل تمہیں کرنی چاہیے, کیونکہ اللہ اکبر, اللہ ہی سب سے بڑا ہے. یہ تکبیر در حقیقت ان خاص دنوں میں, ایام کے اندر اللہ کی بڑائی بیان کرنے کو خاص طور پر اس میں واجب یا مستحب قرار دیا گیا ہے. تو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. ان دنوں میں بھی چلتے پھرتے زبان پر رہے, تکبیر رہے, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. اور ایام تشریق میں تو واجب بھی ہے. پھر انشاءاللہ قربانی آ رہی ہے. قربانی کے بارے میں بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو شخص بھی 52.5 تولہ چاندی کی مقدار مالیت کا مالک ہو, ایسی چیزوں کا جو اس کی ضروریات سے زائد ہے, یعنی جو عام طور کے کھانے پینے کی ضروریات ہوتی ہیں یا کپڑے پہننے کی ضروریات ہوتی ہے, اس سے فاضل جو چیزیں بھی گھر میں ہیں, جو ایسی چیزیں ہیں جو ضرورت سے زائد ہیں, ان کی مالیت اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر بن جاتی ہے تو آج کل کے حساب سے تقریباً 1,37,000 روپے بنتے ہیں تقریباً. تو اتنی اگر مالیت ہو کسی کے پاس تو قربانی کرنا واجب ہے. اور قربانی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بڑی مبارک عبادت ہے. حدیث قرآن کریم نے فرمایا کہ لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ينالہ التقوی منکم. اللہ تعالیٰ کو اس کا گوشت نہیں چاہیے, اس کا خون نہیں چاہیے, لیکن تمہارا تقوی چاہیے کہ جو کچھ ہم کہیں اس کو بجا لاؤ. اور حدیث میں فرمایا کہ یہ خون جو گرایا جاتا ہے تو یہ انسان کی مغفرت کا سبب بنتا ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے، لہذا اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن ایک بات بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی واجب کی ہے، وہاں ساتھ ایک حکم کبھی نہ بھولنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی دوسرے شخص کو تکلیف پہنچانا حرام قرار دیا، لہذا قربانی کرنے کے بعد اس کی آلائشیں، اس کی گندگی پھیلانا جس سے گزرنے والوں کو تکلیف ہو، یہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ انسان راستے سے گندگی کی چیزیں یا تکلیف دہ چیزیں ہٹائے، لیکن اگر آدمی اس کی گندگی قربانی کی ہے اور اس کی گندگی آلائشیں لا کر سڑک پہ ڈال دی، ایسی جگہ ڈال دی جہاں لوگ گزرتے ہیں، ایسی جگہ ڈال دی جہاں لوگوں کو اس کو گزارنے سے تکلیف ہوتی ہے، تو یہ گناہ کبیرہ۔ ایک عبادت انجام دینے کے لیے آدمی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے، یہ کوئی بھی عقل کی بات نہیں ہے، دین کی بات نہیں ہے۔ یہ قربانی اس طرح کرنی چاہیے کہ جس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ صفائی کا اہتمام رکھا جائے۔ صفائی بھی ایک تو ہے پاکی، وہ تو اپنی جگہ واجب اور فرض ہے، لیکن صفائی بھی، یہ بھی اسلام کی تعلیم ہے۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ نظفوا افنیتکم، اپنے گھر کے آس پاس کے علاقے کو صاف ستھرا رکھا کرو۔ تو اس میں اگر یہ آلائشیں ڈال کر اس کو گندا کر دیا، اس کو لوگوں کے لیے تکلیف دہ بنا دیا، تو یہ ایک طرف آپ عبادت کر رہے ہیں، دوسری طرف لوگوں کو تکلیف پہنچا کر گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اس سے اہتمام سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، عشرہ ذی الحجہ کی برکات عطا فرمائے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادات کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ دارالعلوم میں عید الاضحیٰ کی نماز 7:15 بجے ہوگی، اور چونکہ بارش کا کبھی اندیشہ ہے، اس لیے اس مرتبہ میدان کے بجائے مسجد میں نماز کا انتظام کیا گیا ہے، تو مسجد میں انشاءاللہ 7:15 بجے نماز عید الاضحیٰ ادا کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔